شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے دیرینہ دو طرفہ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے دنیا کو اپنی سرزمین پر بھارتی پشت پناہی میں کرائی گئی دہشت گردی کے حوالے سے ٹھوس شواہد پر مبنی دستاویز فراہم کی ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن نے کہا ہے کہ ملک میں کسی بھی جگہ پر گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ سعودی عرب نے تمام بین الاقوامی کمرشل پروازیں ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے اور یورپ میں ایک نئے اور انتہائی خطرناک قسم کے کرونا وائرس کی تشخیص کے بعد بہت سے ملکوں نے برطانیہ سے آنے اور وہاں جانے پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ خبروں کی تفصیل۔ پاکستان اور سعودی عرب نے دیرینہ دو طرفہ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان اور سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعاون اور کرونا وائرس کی صورتحال کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان نے دنیا کو اپنی سرزمین پر بھارتی پشت پناہی میں کرائی گئی دہشت گردی کے حوالے سے ٹھوس شواہد پر مبنی دستاویزات فراہم کی ہیں۔ آج ملتان میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے قومی مفادات کے مطابق فیصلے کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو جب بھی موقع ملا اس نے پاکستان کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے اقلیتوں کے لیے امتیازی قوانین بنائے ہیں جس کی وجہ سے بھارت میں مقیم اقلیتیں شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے اپنے حالیہ دورے سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ بھارت پاکستان کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے متحدہ عرب امارات کے موقف کو سنا اور سمجھا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سمیت 20 سیاستدانوں کی جانوں کو شدید خطرات ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں بعض سیاستدانوں پر جان لیوا حملے ہو چکے ہیں جن میں وہ محفوظ رہے۔ وزیر داخلہ نے حزب اختلاف پر بھی زور دیا کہ وہ کورونا کے بڑھتے کیسز کے تناظر میں جلسوں سے گریز کرے۔ شیخ رشید نے یقین ظاہر کیا کہ حزب اختلاف کا اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سینٹ کے انتخابات میں حصہ لے گا کیونکہ پارلیمنٹ مسائل کے حل کے لیے ایک موزوں فورم ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن نے کہا ہے کہ ملک میں کہیں بھی گھریلو، تجارتی یا صنعتی شعبے کے لیے گیس کی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ پیٹرولیم ڈویژن کے ترجمان کے آج ایک بیان کے مطابق گیس کے کم دباؤ کی بعض شکایات کا فوری ازالہ کیا جا رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایل این جی کا ایک کارگو J18 دسمبر کو پہنچنا تھا، تاخیر کا شکار ہو گیا، وہ اب آج پہنچے گا جس سے نظام میں گیس کا دباؤ بہتر ہونے کی توقع ہے۔ قومی ایئر لائنز نے سعودی حکومت کی جانب سے تمام بین الاقوامی پروازوں کو ایک ہفتے تک منسوخ کرنے کے فیصلے کے بعد آج سے سعودی عرب کے مختلف شہروں کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کراچی میں صحافیوں سے گفتگو میں PIA کے ترجمان عبداللہ خان نے کہا کہ یہ اقدام کورونا وائرس کی نئی لہر کی وجہ سے کیا گیا ہے کہ پروازیں روکی جا رہی ہیں اور معطلی کے اس دورانیے میں مزید توسیع ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور جدہ لاہور، اسلام آباد دمام اسلام آباد، لاہور دمام لاہور اور کراچی مدینہ کراچی کی پروازیں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ برطانیہ میں ایک نئے اور انتہائی خطرناک قسم کے کرونا وائرس کی تشخیص کے بعد بہت سے ممالک نے برطانیہ سے آنے اور وہاں جانے پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ جرمنی، اٹلی، بیلجیم، آئرلینڈ، ترکی اور کینیڈا برطانوی پروازیں معطل کر رہے ہیں، جبکہ فرانس نے 48 گھنٹوں کے لیے برطانیہ کے ساتھ اپنی سرحد بند کر دی ہے۔ یورپی یونین کے رکن ممالک کا اجلاس آج برسلز میں ہو رہا ہے جس میں برطانیہ کے لیے سفری پابندیوں پر مربوط رد عمل پر غور کیا جائے گا۔ بھارت میں ہزاروں کسان گزشتہ 3 ہفتوں سے دارالحکومت نئی دلی کے مضافات میں کیمپوں میں رہائش پذیر ہیں۔ ان کسانوں نے مودی کی حکومت کی طرف سے نافذ غیر منصفانہ قوانین کے خلاف احتجاج کے طور پر 24 گھنٹے کی بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ کسانوں کے لیڈروں نے وزیر اعظم مودی سے 3 زرعی قوانین کی منسوخی کا مطالبہ کیا ہے۔ سردی کی وجہ سے 30 سے زیادہ مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں کیونکہ وہ درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ ہونے کی وجہ سے آسمان تلے رات بسر کر رہے ہیں۔
پاکستان کے قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری کی آج 38ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 14 جنوری 1900 میں بھارتی پنجاب کے علاقے جالندھر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران حب الوطنی سے سرشار متعدد نغمات تحریر کیے۔ انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے ہلال امتیاز اور تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ برصغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت شاہ رکن الدین عالم سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے 707ویں عرس کی 3 روزہ تقریبات آج ملتان میں شروع ہو گئیں۔ کورونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے حضرت شاہ رکن عالم کانفرنس منسوخ کر دی گئی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ